بد اعمالی، بد اعتقادی، بد اخلاقی، بد اعمالی، بد افعالی، ان سب چیزوں کا اثر ہے اور کچھ نہیں۔ نص قطعی سے مضمون ثابت ہے کہ جو کچھ دنیا میں آتا ہے یہ صرف تمہارا، جو عام لفظوں میں کہا جائے، ہمارے کرتوتوں کا اثر ہے۔ صرف اور صرف اگر ہماری نظر اس پر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہت سی چیزوں سے نجات عطا فرما دیں گے کہ ہم لوگ اس کا علاج کریں۔ اصول ہے علاج کا، علاج بالضد، جو چیز آدمی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ اصول ہے۔ آپ بھی کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتے، ڈاکٹر کہتا ہے صاحب دیکھیے آپ کو یہ چیز تو چھونی نہیں ہے، زہر ہے آپ کے لیے، حالانکہ کیا سب کے لیے زہر ہوتی ہے وہ، لیکن آپ کے لیے وہ زہر بتا دیتا ہے۔ آپ اس کو، ڈاکٹر پر چونکہ اعتماد ہے، مفتی پر اعتماد نہیں ہے، کہتے رہیے۔ مجھے بڑے فخریہ اور بہت ہی شکر گزاری کے انداز میں بتلاتے لوگ، تھا فلاں صاحب نے، فلاں ڈاکٹر نے ہم کو بتایا یہ چیز تو چھوئیے گا نہیں آپ، لہٰذا میں جب سے تو چھوتا نہیں اس کو۔ تو اس کا علاج ہے، گناہوں کا علاج استغفار۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ ان برائیوں سے نکل جانے کا سب سے پہلے عہد کرنا، پھر ان برائیوں سے نکل جانا، اور جو چیزیں اس کے ذرائع اور اسباب ہیں اس کو اپنے پاس سے نکال دینا۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ لفظی جمع خرچ ہے استغفار بھی۔ صبح در کف، توبہ بر لب، دل پرست ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں۔ ہاتھ میں تسبیح بھی کھٹ 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 چل رہی ہے، مگر، اور زبان پر ذکر بھی ہے، مگر دل جو ہے وہ گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے۔ توبہ توبہ زبان سے ہو رہا ہے، ہاتھ سے تسبیح پڑھی جا رہی ہے، مگر دل میں گناہوں کا شوق ذوق بھرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس کیفیت میں ہو تو کیا فرماتے ہیں اہل دل، اہل اللہ، اللہ والے صحیح معنی میں، کہ پھر جانتے ہو کیا ہے، ایسی صورت میں استغفار جو ہے اس کو بھی ہنسی آتی ہے، کیا مذاق کر رکھا ہے ہمارے ساتھ۔ بلکہ گناہ جو ہے، گناہ جو ہے وہ ہنستا ہے، یہ کیا توبہ توبہ کر رہے ہیں، ہم کو چھوڑ نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ گناہ تو تم نے سر سے پیر تک لپیٹ رکھا ہے، سر سے پیر تک لپیٹ رکھا ہے۔ نام اسلامی نہیں، صورتیں اسلامی نہیں، وضاقتہ اسلامی نہیں، لباس اسلامی نہیں، زبان اردو، بار بار عرض کیا جا رہا ہے، 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں حضرت حکیم الامت کے اس فتوے کو، ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت نے اس وقت فرمایا اردو زبان کی شرعی حیثیت پر مفصل فتویٰ لکھا۔ اردو زبان مسلمانان ہند، ہند کا مطلب سمجھ لیجیے غیر منقسم ہندوستان حضرت کے سامنے ہے، جو اب سب چھٹا کر یہ رہ گیا آپ کے سامنے۔ اس وقت حضرت فرما رہے ہیں مسلمانان ہند کے لیے اردو زبان کا سیکھنا واجب ہے، اس سے غفلت معصیت اور موجب مواخذہ آخرت ہے، آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ بڑے اطمینان سے ہیں لوگ کہ ہم نے اسلامی نام چھوڑ دیے، اسلامی وضاقتہ چھوڑ دی، اسلامی تہذیب چھوڑ دی، اسلامی زبان چھوڑ دی۔ اب اگر وہ بالترتیب اپنی زبان، اپنی صورت، اپنے لباس، اپنی تہذیب میں رنگ رہے ہیں اور آپ اس میں پہلے سے رنگے ہوئے ہیں، پھر پریشانی اس میں کیا ہے؟ اس لیے ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا سمجھوتا ان سے کر رکھا ہے اور اب کتنا سمجھوتا باقی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی ان مخبرین اور دلالوں سے جو اس کے لیے واسطہ مزید بنے ہوئے ہیں، جو کسر رہ جائے وہ پوری کریں۔ اس وقت آپ کے آگرے میں جو صورت ہو رہی ہے، میں نے چونکہ ہر بات ہر وقت مجھے یاد نہیں رہتی، اور خاص طور پر اب اس لیے میں نے ایک دن اس کو نوٹ کیا کہ کیا کیا شکایات مجھ کو ملتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ ڈنڈوت کرتے ہیں جس کی باقاعدہ مجھ کو اطلاع ملی، ارتھیوں کو باقاعدہ کندھا دیتے ہیں، ان کی استھیوں کو اور راکھ کو ننگے سر ننگے پیر دریا میں بہانے جاتے ہیں، قشقے لگاتے ہیں، شرکیہ پرارتھنا کرتے ہیں، جے جے کار کے نعرے لگاتے ہیں،
اور اس سیاسی بحران میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے کہ ایک مجھ سے نوجوان جماعت میں جانے والے شخص نے کہا کہ مفتی صاحب حالت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہم 8ویں 10ویں میں پڑھنے والے لڑکے کو لے کر گئے جماعت میں، اس سے پوچھا کہ بھائی ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا گاندھی جی۔ میں نے کہا بتائیے قوم کہاں جا رہی ہے؟ آج ہمارے بزرگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کان پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صورت رہی تو کفر اور شرک اس نفاق کی بدولت آپ کی دہلیز پر کھڑا ہے، آپ کی دہلیز پر کھڑا ہے، کفر بھی اور شرک بھی۔ اور ذرا سا دھکا دینے کی ضرورت، ذرا سی لالچ، ذرا سا خوف، یاد رکھیے 2 لفظ، ذرا سی لالچ اور ذرا سا خوف، ایک دھکے میں ادھر سے ادھر کر کے اللہ تعالی ہم سب کی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو سنبھالے کہ ہم سب ایمان کی محبت، اسلام کی عظمت اور احسان کو کی زینت اپنے دل و دماغ میں رچائیں بسائیں، اپنے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں اس کا اثر ہمارے ظاہر ہو۔ تو آج یہ چیز ہو رہی ہے جس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مہذب مختصر لفظوں میں کہا تھا، رواداری تو ہو لیکن نہ اتنی بھی رواداری، رواداری تو ہو لیکن نہ اتنی بھی رواداری۔ کہتے صاحب ملنے جلنے کی بات تھی، بس وہ ذرا سا ایسی ہم کہہ رہے تھے کہ رواداری تو ہو لیکن نہ اتنی بھی رواداری، کہ خاطر سے بتوں کی اپنے دی پر پھیر دو آری، کہ خاطر سے بتوں کی اپنے دی پر پھیر دو آری، نہیں کچھ دور اندیشی خرابی اس کی ہے ساری، زمانہ بھولے پن کا اب نہیں لازم ہے ہوشیاری۔ آخر میں ہمارے حضرت حکیم الامت کی ایک خاص وصیت ہے کہ جو زعماء ہیں، جو عوامی سیاسی سماجی کام کرنے والے ہیں، ان کو وصیت ہے، قانونی حضرات سر فہرست ہیں۔ زعماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو قومی حیثیت سے مٹنے نہ دیں، اس کے اسباب پر فکر لگائے رکھیں اور عمل بھی۔ اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو مذہبی حیثیت سے بگاڑنے نہ دیں۔ ہر کام کے مستقل آدمی ہوتے ہیں، اور یہ 2 دعائیں حضرت نے تلقین فرمائی ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور ہر نماز کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو وصیت کی تھی، یہ زمانہ جو ہے بہت ہی تلبیس کا ہے، یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق بنا کر دکھلائے، اس کا اتباع نصیب فرمائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل ہی بنا کر دکھلائے، اس سے اجتناب نصیب فرمائیں۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اے اللہ اپنے دین متین اسلام یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد فرما، اور اس کی مدد کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری نسلوں کو شامل فرما۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو رسوا کرے اس کو آپ رسوا کر دیجئے، اور ہم کو ان میں شامل نہ فرمائیے، نہ ان کے ساتھ، نہ ان کے آگے ہو، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔